ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني خلوصا آمين يا رب العالمين. الجنة تحت الأقدام أمهاتهم. ساری زندگی ماں کے نام کرتی ہوں، ساری زندگی ماں کے نام کرتی ہوں، میں خود کو اپنی ماں کا غلام کرتی ہوں. جنہوں نے کی زندگی اولاد بے نثار، جو ہے مائیں میں ان کو سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس میون آزک موضوع سہ ماج ہز عظمت. میں کو تہ برہ کن اخ حدیث مبارک پیش یمیک زن ترجمہ کہ ماج کھرن تل جنت. انسانیت ہند زبان من ساروی کھت محبت پیار و لفظ یہ زن سہ موج. یہ موج اکس شرس امس ماج پہ امید بیچ امس سۭتۍ محبت کران. یس موج یہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ واریاہ بٔڑ نعمت. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اللہ تعالیٰ ہس امیُک شکر ادا کٔرِتھ کہیٖنۍ نہٕ. بے شک اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ مول تہٕ موج کوٚرمُت عطا. یس موج أمِس روٚنمُت چھُ جنتُک دروازٕ اور یس موج أمِس روٚنمُت چھُ أہنٛدٮ۪ن کھۄرن تل چھُ جنت. اولاد اگر خبر کوٗتاہ تہِ غلطی کرِ مگر أمِس ماجہِ ہُنٛد دل چھُ آسان یوٗتاہ سرٛوٚن. بیٚیہِ چھِ یہِ تیوٗتاہ شفیق آسان أکِس اولادس پٮ۪ٹھ تہِ. سۄ اگر خبر کوٗتاہ تہِ غلطی کرِ مگر یہِ موج چھِ تٔمِس معاف کران. مگر اسہِ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ افسوٗسٕچ کتھ کہِ ییٚلہِ یِہوٚے موج أسۍ گُجرس منٛز چھِ واتان أسۍ چھِنہٕ أمِس ہٮ۪کان وٲتِتھ کہیٖنۍ نہٕ. ییٚلہِ نہٕ یہِ پانہٕ چھِ ہٮ۪کان کٲم کٔرِتھ کہیٖنۍ نہٕ، یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ کھٮ۪تھ چٮ۪تھ کہیٖنۍ نہٕ. یہِ اولاد چھُ ونان بہٕ کیازِ تھاوان یہِ گرِ، یہِ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ اکھ بوے. مگر تۄہہِ چھُو ہمیشہِ یاد تھاوُن سۄ موج ییٚمۍ پانس فاقہٕ دِتھ تُہۍ بچپنس منٛز کھیٛانٲیِو چاونٲیِو. وۄنۍ أسۍ اولاد چھِ گژھان بٔڑ تیٖر سٲنۍ مول موج چھِ گژھان گُجرس منٛز چھِ یہِ واتان. یہ اولاد ییٚلہِ أمِس کھٮ۪وان چاوان چھِ یہِ چھِ پانس پٮ۪ٹھ کران فخر محسوٗس. یہِ چھِ ونان بہٕ چھُس خبر کُس مےٚ ہیوٗ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. ییٚلہِ اکھ موج دعا چھِ کران یِم آسمانٕکۍ پردٕ چھِ تِم چھِ ہلان. اور ییٚلہِ یِہوٚے موج بد دعا چھِ کران یُس عرش چھُ تتھ چھِ تھر تھر اژان. اور میون چھو تۄہہِ یِہوٚے گُزٲرِش کہِ یۄس یہِ موج چھِ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ اکھ عظیٖم نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. أمۍ سٕنٛز اہمیت یوٗتاہ جلدی تُہۍ سمجھِتھ ہیٚکِو تیوٗتاہ سمجھِو جلدی. کیازِ کہِ اگر یہِ اکہِ لٹہِ ییٚمہِ دُنیا درٛایہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ پتہٕ دُبارٕ واپس یِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اما بعد. ماں اعتبار گردش لیل و نہار ہے، ماں اعتبار گردش لیل و نہار ہے، ماں آئینے پر رحمت پروردگار ہے. محترم مقام اساتذہ کرام، میری پیاری بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ بیان کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب آپ کے لیے فیصلہ کر چکا ہے کہ آپ اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورۃ لقمان میں آیا ہے کہ ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ماں تکلیف اٹھا کر بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر ناقابل برداشت تکلیف اٹھا کر اسے جنم دیتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے، پھر پرورش کے مراحل برداشت کرتی ہے. معلوم ہوا کہ جب ایک ماں اپنے اولاد کے لیے ناقابل برداشت تکلیفیں اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کر کے رکھا ہے. بے شک وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اس دنیا میں اچھی اور نیک سیرت ماں ملتی ہے، پھر اس کا پیار اور تربیت نصیب ہوتی ہے. ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر ایک عظیم خوبصورت اور انمول تحفہ ہے. ماں ایک ایسی خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہک اٹھتا ہے. ماں ایک ایسی بیش قیمتی دولت ہے جس کی قدر اس کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے. ماں کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں. سب سے زیادہ عزت اور حسن سلوک کی حقدار ماں ہے، پھر باپ اور پھر درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ دار. لہذا اولاد کو چاہیے کہ اپنی ماں کا احترام کرے. حضرت ابو ہریرہ
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صحبت کے لیے سب سے زیادہ مناسب کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس شخص نے پھر سے عرض کیا اس کے بعد کون؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر سے عرض کیا اس کے بعد کون؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون میری صحبت کا سب سے زیادہ میری صحبت کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ سے زیادہ ترجیح دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا آتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور جو لوگ ماں باپ کے حقوق پامال کرتے ہیں وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک جگہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا پھر کسی ایک کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت اور ماں باپ ہی تمہارے لیے دوزخ ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے تم جنت میں جاؤ گے اور ان کے حقوق پامال کر کے تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہمیں ماں اور باپ دونوں کے لیے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے اور ان کے احسانات ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔